رابعہ انم نے اپنے ٹیلی ویژن شو میں رو رو کر چیخیں مار کر کہا تھا کہ ایک شخص جو کہ میرے سامنے مجھے کالز کرتا تھا اور ہر رمضان میں لاکھوں روپے مجھے دیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ اپنی مرضی سے میرا نام لیے بغیر لوگوں کو ڈونیٹ کر دو۔ اس رمضان میں اس نے کال کی تھی اور کہا تھا کہ میرے پاس اپنا گھر چلانے کے وسائل نہیں، میرے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں جاری کرنے کے وسائل نہیں، اور میرے پاس اپنے بچوں کی فیسز دینے کے وسائل نہیں۔ وہ رابعہ انم کی چیخیں اس وقت خانہ کعبہ تک پہنچ چکی ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانیوں کے حوالے سے خانہ کعبہ سے ایک بڑی دلخراش خبر سامنے آئی ہے، اور خبر اتنی ہی ڈسٹربنگ ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ہر سال جو عازمین حج تھے وہ اپلیکیشنز دیتے تھے، گورنمنٹ ان کو سیکورٹی کرتی تھی اور پھر انہیں ویزے جاری کرتی تھی، اور وہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ اس پر سبسڈی ہوتی تھی، اور ایک باری برکم جو حج تھا وہ انتہائی کم داموں لوگ کرتے تھے۔ اس دفعہ ہوا کچھ یوں کہ لوگوں نے حج کے لیے اپلیکیشنز ہی نہیں دی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوٹا سسٹم تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ آپ لوگ پاکستانیوں کی طرف سے سعودی حکام کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کوٹا بڑھائیں، ہماری اپلیکیشن زیادہ ہیں اور لوگ خواہش رکھتے ہیں حج کرنے کی، اور پوری دنیا سے جیسے مسلمان خواہش رکھتے ہیں، پاکستان اور برصغیر صغیر میں یہ ایلیمنٹ زیادہ تھا، اور یہ لوگ زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ حج کے لیے پہنچے جائیں، مگر کوٹے کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے تھے، تو کوٹے کی جنگ جاری رہتی تھی۔ مگر اس دفعہ ہوا کچھ یوں کہ آپ کے ملک سے اپلیکیشنز ہی اس حد تک نہیں گئی کہ کوٹا فل ہو سکے۔ اب جتنے لوگوں نے اپلیکیشنز دی وہ تو حج کے لیے جائیں گے، مگر اس سے زیادہ لوگ جا ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے جب وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے توفیق چھین لیتے ہیں، عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور دینی فرائض کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت ہم پاکستانیوں سے ناراض ہے، اور انہوں نے پاکستانیوں سے اس چیز کی توفیق چھین لی کہ وہ ان کے گھر بھی جائیں۔ پاکستانیوں کے پاس اس حد تک وسائل نہیں رہے کہ وہ حج کے اپلیکیشن دے سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا غریب لوگ بھی اپلیکیشن دیتے تھے اور ان کے وسیلے بنتے تھے، مگر اس دفعہ کیا ہوا کہ پاکستان کے لوگوں نے اپلیکیشنز تک نہ دے سکے، اور حج کے لیے جانے کے لیے ان کے دروازے بند ہو گئے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک نظر آتی ہے کہ اس وقت جو آپ کے اوپر حکمران مسلط ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ایک آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ ایک ایسے لوگوں کا گروہ آپ پر مسلط ہو گیا جو کہ ریاست کی نہ تو فلاح کے لیے کام کریں، نہ ہی ریاست کے عوام کے لیے کام کریں، بلکہ وہ اپنے کیسز ختم کریں، وہ اپنے جو انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے تھے وہ ساری وارداتیں ختم کریں، وہ اپنا راستہ کلیئر کریں، وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات دھوئیں، اور ریاست کے لیے اگر کوئی وہ کام کریں تو وہ صرف اتنا ہے کہ وہ آئیڈیاز اور ویڈیوز لیک سامنے لا رہے ہیں۔ یہ ریاست اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے پا رہی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ ریاست کے اوپر جو اس وقت مسلط لوگ ہیں وہ خود جرائم پیشہ ہیں۔ ان کا خود اپنا جو ریکارڈ ہے وہ ایسا مشکوک ریکارڈ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہ لوگ وقت بھی گزر گیا، ان کی جو نگران گورنمنٹس تھی ان کا وقت بھی گزر گیا، مگر یہ الیکشن کی طرف نہیں گئے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے لگائے گئے اس وقت کے جو گناہوں کے دبے تھے ان کے جسم پر، وہ ان کے سفید کپڑوں پر، وہ بھی دھلے نہیں۔ جب تک وہ نہیں دھلیں گے اس قوم کی جان خلاصی نہیں ہوگی، اور جب تک اس قوم کی جان خلاصی نہیں ہوگی اس قوم کو سکھ کا سانس نہیں آئے گا۔ اور سکھ کا سانس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے، ان جابروں سے آپ کی جان چھڑائے، تاکہ آپ دنیا میں کہیں عزت کی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نے